اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال دوئم سوکس کے طلباء متوجہ ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ کی پاورز یا اختیارات کے متعلق کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو ہائی کورٹ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ صوبے کی اعلیٰ سطح کی ایک عدالت ہے، اور وہ اپنی صوبائی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کر سکتی ہے، جو وہاں آپ آگے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے ابتدائی دائرہ سماعت یا اوریجنل جیورسڈکشن۔ ہائی کورٹ کو ایسے تمام معاملات میں ابتدائی سماعت کا اختیار حاصل ہے جہاں آئین میں درج بنیادی حقوق کے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا ہو۔ یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر شروع میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 20-25 آرٹیکل ایسے ہیں جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، اور یہ بنیادی حقوق جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ انٹو ایکشن کرنے کے لیے ہی ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان بنیادی حقوق کی جہاں پہ خلاف ورزی ہو تو آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ابتدائی دائرہ سماعت ہے۔ آپ سیدھا ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور نچلی کسی عدالت سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے ایپلیٹ جیورسڈکشن، تو اپیلوں کے اختیارات۔ تو ہائی کورٹ صوبے کی تمام ڈسٹرکٹس اور سیشن کورٹس کے ہر قسم کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کے خلاف اپیل سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ فوجداری نوعیت میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا، اور دیوانی مقدمے میں 10,000 مالیت کے مقدمے کے خلاف اپیل سننے کی مجاز ہے۔ CRPC ضابطہ فوجداری کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کی عدالت سے اگر سزائے موت یا عمر قید ہو بھی جائے تو اس کی توثیق جو ہے وہ ہائی کورٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک ایپلیٹ کورٹ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بہت ہی امپورٹنٹ کام جو ہائی کورٹ کے ہیں، اس میں سب سے پہلے صوبائی حدود کے اندر یہ مختلف حکم نامے جاری کر سکتی ہے، جس میں حکم نامہ امر، جسے انگلش میں آپ آرڈر آف دا مینڈمس کہہ سکتے ہیں، یہ ہائی کورٹ کسی ایسے سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی کرنے کا حکم دے سکتی ہے جو وہ نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی رئیس المدرسہ پرنسپل ایسے ہیں، اگر 17A ایک رول ہوتا ہے کہ اس کے تابع اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے دوران سروس، تو اس کی اولاد جو ہے اگر وہ جائز استحقاق رکھتی ہے تو اسے سرکاری نوکری مل سکتی ہے اس کی جگہ کے اوپر۔ اور ایسے میں اگر فرض کریں رئیس المدرسہ یا پرنسپل کوئی بھی اسے اس کے اس جائز حق سے محروم رکھتا ہے تو عدالت آرڈر پاس کر سکتی ہے اس کے اوپر کہ اسے اس کا جائز حق دیا جائے۔ اس کے بعد ہے حکم امتناعی، آرڈر آف دا پروہبیشن۔ ہائی کورٹ کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی سے منع کر سکتی ہے جو وہ غیر قانونی طور پہ کر سکتا ہو۔ تو یہ آرڈر آف پروہبیشن جو ہے، اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا اسٹے آرڈر بھی ہوتا ہے، کسی کام سے روک دینا جو کہ ان لافل ہو، ریپگنٹ ٹو دا لا ہو، تو اس سے کورٹ روک بھی سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے حکم تعین اختیارات۔ اگر کوئی عدالت غیر قانونی طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ حکم تعین اختیارات کے ذریعے اس فیصلے کو بدلنے اور قانونی طور پہ پہلے فیصلے میں رد و بدل کا حکم دے سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک شوگر کین کمیشن بنا تھا تحقیقاتی، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ کمیشن قانون کے ضابطے پورے نہیں کر رہا تھا، تو پھر اگر وہ کمیشن اس وقت ان پروسیڈنگ ہوتا اور ہائی کورٹ کا آرڈر آ جاتا تو اسے اپنی پھر وہ پروسیڈنگز روکنا پڑ جاتی۔ تو یہ بھی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں۔ اس کے بعد ہے حکم حبس بیجا، آرڈر آف دا ہیبیس کارپس۔ ہائی کورٹ کسی زیر حراست شخص کی درخواست پر اس شخص کا اور متعلقہ ریکارڈ کو حکم حبس بیجا کی روح سے ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یعنی اس شخص کو جو غیر قانونی تحویل میں ہے اسے بھی سامنے لایا جائے اور اس سے متعلقہ ریکارڈ بھی پیش کیا جائے، تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اسے غیر قانونی طور پر قید میں تو نہیں رکھا گیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو عدالت اسے رہا کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے حکم اظہار وجوہ، آرڈر آف دا کو وارنٹو۔ اس حکم کے ذریعے وہ کسی سرکاری عہدیدار سے یہ وضاحت طلب کرنے کی مجاز ہے کہ وہ کس قانونی اختیار کے تحت اس عہدے پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپریل میں ان کے خلاف سزا ہوئی تھی، اور وہ 1.5-2 مہینہ کنٹینیو کرتے رہے اپنے آفس میں، تو اس کے اوپر پھر کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، آرڈرز آف دا کو وارنٹو تھے
جاری کر دیے کہ یہ آدمی اب اپنے اس عہدے پہ بیٹھنے کا مجاز نہیں ہے قانونی طور پہ، تو یہ بھی جو ہے وہ کورٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے نگرانی کے اختیارات۔ ہائی کورٹ صوبے کی تمام ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے اصول و ضوابط وضع کرتی ہے اور ہدایات جاری کرنا ہائی کورٹ کے فرائض میں شامل ہے۔ ماتحت عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے معائنہ ٹیمیں تشکیل دیتی ہے اور ان کے خلاف ضابطہ کارروائیوں پر گرفت کرنے کے لیے اچانک چھاپا بھی مار سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بنیادی حقوق کا تحفظ یا پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس۔ تو ہائی کورٹ کو بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کی بحالی کے خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ کسی شہری کی درخواست پر اس کا بنیادی حق بحال کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہ کسی حکم یا قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ اور اسی طرح سے توہین عدالت کی کارروائی یا کنٹمپٹ آف کورٹ۔ ہائی کورٹ کسی شخص پر توہین عدالت کے الزام میں مقدمہ چلا سکتی، اسے سزا دے سکتی ہے۔ اور مشاورتی اختیارات یا ایڈوائزری پاورز ہیں اس کے پاس کہ ہائی کورٹ کسی اہم قانونی نکتے کے بارے میں صوبائی گورنر کو مشورہ دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مشورے کا طالب ہو، لیکن وہ اس کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صاحب کا ویڈیوز میں کہیں بتایا تھا کہ اگر صدر پاکستان کو کوئی مشورہ چاہیے تو وہ وفاقی عدالت سب سے بڑی سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کرے گا، اور اگر صوبائی گورنر جو کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے کی سطح پہ، اسے کوئی مشورہ درکار ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے اور وہ اس کو ایڈوائس دے گی، لیکن یہ بائنڈنگ نہیں، ضروری نہیں کہ وہ اس کو تسلیم بھی کرے۔ تو یہ کچھ اختیارات تھے ہائی کورٹ کے، تو اس کے متعلق آپ اسائنمنٹ تیار کریں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کریں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور فردر کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ٹیلی فون کانٹیکٹ بھی آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے کافی ہے، اتنا ہی۔ ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔